اور ہم اس ملک کی خاطر اپنی فوج اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اس موقع کے اوپر عمران خان کوئی لیڈ رول پلے کرے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، نہ آپ نے قوم کو اعتماد میں لیا، نہ آپ ایپیسی بلا رہے ہیں، نہ آپ تجاویز لے رہے ہیں، آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ آج عمران خان کی ضرورت ہے اس ملک کو، اس قوم کی۔ وہ اگر ہوتے تو میرا نہیں خیال ہے کہ انڈیا اتنی جرأت کرتا۔ عطا تارڑ ہے، اس کو کون سنتا ہے؟ شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا، کسی کو اثر ہی نہیں پڑا۔ شہباز شریف صاحب کی اسپیچ تھی، بڑی مایوس کن تھی، ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سارے حملے پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ بات ہی نہیں کر رہی ہے، سامنے نہیں آ رہی ہے۔ اب جو پاکستان ریٹیلیٹ کر رہا ہے، جو جواب دے رہا ہے، اس سے انڈین میڈیا جو ہے وہ بھی کافی پریشان ہے، انڈین گورنمنٹ بھی کافی پریشان ہے۔ قومی یکجہتی ہوگی تو جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ چوک صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ سر، بھارت نے تو اعلان جنگ کر دیا سر، شہری علاقوں کو باقاعدہ آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے سر۔ ایز اے سیاسی لیڈر پاکستانی کی حیثیت سے کیا کہتے ہیں سر آپ؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس وقت انڈیا کا تو اپنا معاملہ تھا نا۔ اب دیکھیں کہ بی جے پی کا گراف جو ہے وہ کافی گر رہا تھا، اور اب بہار کا الیکشن بھی تھا، دوسرے الیکشن بھی رہتے تھے۔ تو ایک تو انہوں نے الیکشن اسٹینڈ جو ہمیشہ سے ان کا رہا تھا کہ جی پاکستان دشمنی، مسلمان دشمنی، اس پہ وہ ہمیشہ الیکشن جیتا رہا۔ اور 2014 سے لے کے 2024 تک اگر آپ دیکھیں تو 282 سیٹیں لی، پھر 2019 میں 303 لی۔ اب اس میں 2024 میں انہوں نے صرف 240 سیٹیں لی بی جے پی نے۔ ان کا تو یہ خیال تھا کہ 400 سیٹیں لے کے ہم وہ ہندو توا کا جو ہے وہ نفاذ کر دیں گے، تو ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ اور ان حالات میں وہ ہر صورت میں وہ جنگ چاہتے ہیں، اور جنگ کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ جو انڈین عوام ہے ان کی سپورٹ حاصل کریں۔ لیکن میرے خیال سے اب سوشل میڈیا کا دور ہے، انڈیا میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور جو کچھ انڈیا کر رہا ہے، انڈیا نے بہت بڑا جھوٹ بھی بولا ہے۔ وہ کہتے تھے پاکستانی جو ہے ان کو ان کی بھوک نہیں مٹ رہی ہے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اب جو پاکستان ریٹیلیٹ کر رہا ہے، جو جواب دے رہا ہے، اس سے انڈین میڈیا جو ہے وہ بھی کافی پریشان ہے، انڈین گورنمنٹ بھی کافی پریشان ہے۔ تو ان حالات میں دیکھیں، ایک چیز میں کہتا ہوں کہ اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے۔ قومی یکجہتی ہوگی تو جنگ جیتی جا سکتی ہے، کیونکہ جنگ تو فوج لڑتی ہے نا، لیکن قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ آج بدقسمتی سے جو کل سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ کا جو فیصلہ آیا، اس نے بڑا مایوس کیا قوم کو۔ اس موقع کے اوپر نہیں آنا چاہیے تھا۔ یعنی جو انڈیا کی جنگ نے ہمیں متحد کرنے کی کوشش کی قوم، وہ جو ہے اس بینچ کی وجہ سے، اس فیصلے کی وجہ سے قوم کے اندر کافی مایوسی آ گئی ہے۔ لیکن میں اگین کہوں گا کہ جب انڈیا کی بات آتی ہے تو میرے خیال سے قوم متحد ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن حکومت کو چاہیے کہ قوم کو اعتماد میں لے۔ جو شہباز شریف صاحب کی اسپیچ تھی، بڑی مایوس کن تھی، ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تو ہمیں ایک دبنگ لیڈر چاہیے۔ عمران خان اس وقت جیل میں ہے، اگر ان کو نکال لیا جائے اور وہ صرف پاکستان کی خاطر وہ بات کرے، وہ آج یہ صورتحال ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جیل گیا، اڈیالہ جیل، عمران خان سے ملنے، اس کو آج کے دن بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ سارے حملے پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ بات ہی نہیں کر رہی ہے، سامنے نہیں آ رہی ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑے کویشچن ہے۔ شوکت صاحب، یہ آپ پاکستان نے جس طرح جواب دیا ہے، جس طرح ڈپلومیٹک جو چینل سے اس کو استعمال کیا ہے، کس طرح اس کو کیا سمجھتے ہیں جو آرمی نے خاص کر رسپونس کیا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال سے جو ڈپلومیٹک چینلز تھے وہ تو ہمیں یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ ہمیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جی بڑے کامیابی ہوئی ہے اور انڈیا جو ہے اب اٹیک نہیں کرے گا۔ لیکن جب انہوں نے اٹیک کر کے، تو اس کا مطلب کہ آپ کے ڈپلومیٹک چینلز کہیں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اور آپ کو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس دیکھیں جعفر ایکسپریس ہوا، اس سے پہلے بلوچستان میں جو BLA جو کچھ کرتا رہا، ہمارے پاس بڑے چانسز تھے، ہمارے پاس ثبوت بھی تھے، جو دعوے ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہے۔ ہم نے وہ ثبوت کیوں نہیں عالمی فورم پر لے کر گئے؟ جب پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے، تو جب ہم پہ الزام لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ثبوت ہے۔ یہ ثبوت ہم پہلے کیوں نہیں لے کے گئے؟ اور ہمارے سفارتی عملہ اتنا سرگرم کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھیں اس وقت کینیڈا، ان کو پتہ ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ اقلیتوں کے خلاف کام کر رہا ہے، انڈیا دوسرے ملک میں آ کے گھستا ہے اور کارروائی کرتا ہے۔ یہ کینیڈا نے آپ کو بتا دیا ہے، UK میں یہ واقعہ ہوا ہے، امریکہ کے اندر ہوا ہے، سکھوں کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی ہیں دوسرے ملک میں جا کر۔ تو ایک بہترین موقع تھا کہ ان ممالک کے ساتھ مل کر ہم بتاتے عالمی فورم پہ کہ یہ انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے، لیکن ہم نے وہ موقع ضائع کر دیا۔ ابھی بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے انڈیا کو سفارتی طور پہ شکست دینی ہے تو پھر ہمیں محنت کرنی ہوگی،
اور کیونکہ انڈیا بہت بڑا تجارتی مرکز ہے، 1.5 ارب کی آبادی ہے، ہر ملک اس کے لیے وہ ہوتا ہے، اب آسانی اس کا مخالف نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ دہشت گرد ملک ہے، مودی جو ہے وہ دہشت گرد ہے، تو اس لیے میرے خیال سے ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہوگا اپنے سفارتی اس پہ۔ شکر صاحب، تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہے سر ان تمام حالات؟ تحریک انصاف اپنے فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن حکومت نے بڑا مایوس کیا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر اگر آج عمران خان کو اگر یہ سیاسی انتقام جو ہے وہ ایک طرف رکھ دے، آج عمران خان کی ضرورت ہے اس ملک کو، اس قوم کی، وہ اگر ہوتے تو میرا نہیں خیال ہے کہ انڈیا اتنی جرأت کرتا، وہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا، لیکن آج آپ کا کون ہے؟ عطا تارڑ ہے، اس کو کون سنتا ہے؟ شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا، کسی کو اثر ہی نہیں پڑا، کیونکہ اس کا جو وہ تھا وہ پڑھی لکھی پڑھی تقریر ایک ایک لفظ بڑے احتیاط کے ساتھ پڑھ رہا تھا، جیسے ہم پتہ نہیں انڈیا سے کیوں خوفزدہ ہیں۔ تو میرے خیال سے ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں الحمدللہ، اور پوری قوم اس کے ساتھ ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ رول ادا نہیں کر سکی، ایک لیڈرشپ رول جو اس وقت ضرورت تھی، جو 2019 میں عمران خان نے ادا کیا تھا۔ شوکت صاحب، یہ راہل گاندھی جو ہے وہ ان حالات میں مودی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں، وہ قومی یکجہتی آ رہی ہے، تو کیا ہمارے لیڈرز کو بھی اس طرح نہیں چاہیے کہ وزیر اعظم کو بھی چاہیے، عمران خان بھی ہو یا اور بھی ہو، تمام سیاسی جو ناراضگیاں ہیں اس کو ختم کرے اس کاز کے لیے؟ دیکھیں، ہم نے تو یہ کہا ہے نا کہ آپ اے پی سی بلائیں، اور اے پی سی میں عمران خان کو بلائیں تاکہ آپ کو کوئی گائیڈ لائن دے سکے، کوئی سجیشن دے سکے، لیکن گورنمنٹ نے آج تک اے پی سی نہیں بلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بریفنگ رکھتے ہیں، آپ آ جائیں، ہم کیوں آ جائیں بریفنگ میں؟ ہم آپ کی باتیں سنیں، آپ ہماری بات نہیں سننا چاہتے، آپ سجیشن لیں۔ بہت ساری پارٹیاں ایسی ہیں جو قومی اسمبلی میں نہیں ہیں، لیکن ان کی ایک اسٹرینتھ ہے، آپ اے پی سی بلائیں، سب کو بلائیں، تجاویز لیں، تو تب جا کے بات بنے گی۔ آپ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، نہ آپ نے قوم کو اعتماد میں لیا، نہ آپ اے پی سی بلا رہے ہیں، نہ آپ تجاویز لے رہے ہیں، آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اور آپ اپنی منمانی بھی کیسے کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر انڈیا نے کتنے اٹیک کر دیے، 36 لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں، اور ہم ابھی تک جو ہے نا، ہم بس اسی اس میں ہے کہ جی اب یہ جواب دیں۔ وہ جو وفاقی وزراء ہیں نا، خدا کے لیے، اگر یہ جو ہے اپنا وزیر دفاع اور یہ وزیر اطلاعات، ان دو کو تو خاموشی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ شوکت صاحب، کیا یہ اچھا موقع نہیں ہے کہ آپ ان جو سیاسی دوریاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کو سے بات چیت کر کے، کیا پاسبل ہے کہ تمام سیاسی اختلافات اس ٹائم ختم ہونے کے؟ سر ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں، دیکھیں، لیکن حکومت کا رویہ آپ دیکھیں کہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ سے فیصلہ دلوایا گیا، وہ آپ خود دیکھ لیں، اس سے قوم میں بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے ایشوز ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل تیار ہیں، عمران خان اس ملک کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہے، اس لیے کہ وہ قومی ہیرو ہے، وہ صرف سیاستدان نہیں ہے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ وہ بالکل اس موقع کے اوپر بیٹھنا بھی چاہتا ہے، بات کرنا بھی چاہتا ہے، اور دنیا کے سامنے بھی بات کرنا چاہتا ہے، تو ان کی تو ضرورت ہے اس ملک کو۔ آپ نے اس کو جیل میں بند کر دیا ہے۔ آج ہمارے جو اٹیک جو ہے پنڈی تک پہنچ گئے ہیں، اور آپ آرام سے صرف دھمکیوں تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے، تو سیاسی لیڈرشپ بہت کمزور ہے اس وقت، بدقسمتی ہے اس ملک کی، ورنہ میرے خیال سے انڈیا کو نہ کوئی چرے چلوائے جا سکتے ہیں۔ شوکت صاحب، اگر عمران خان صاحب کو بلاتے ہیں یا پی ٹی آئی کو موقع ملتا ہے بیٹھنے کا، اے پی سی کا یا آگے لاہے عمل کا، کسی صورت ان حالات سے نمٹنے کے لیے، کیا تحریک انصاف کی جو موقف ہے، جو جعلی حکومت ہے، فارم 47 حکومت ہے، یا اس حکومت کے خلاف جو کیمپین ہے، اس سے کچھ ٹائم کے لیے یا پرماننٹ بیک فٹ پہ آ سکتی ہے؟ سر ہمیں دیکھیں، اس وقت تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو اٹھانے کی، یہ تو ہمارا مسلسل عمل ہی ہم جاری رکھیں گے، لیکن اس وقت قوم کی خاطر بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس ملک کی خاطر اپنی فوج، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ تیار ہے، لیکن گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اس موقع کے اوپر عمران خان کوئی لیڈ رول پلے کرے، کیونکہ اگر پاکستان کو کامیابی مل سکتی ہے تو صرف عمران خان کی وجہ سے، کہ وہ آئے قوم کو اکٹھا کرے۔ دیکھیں، قوم کو اکٹھا کرنا اس وقت لازمی ہے، اور وہ صرف عمران خان کر سکتا ہے، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سر، کیا چین اور جو اتحادی ہیں اس وقت پاکستان کے ساتھ ہیں؟ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے سر ڈپلومیٹک فورم؟ دیکھیں، ابھی تک تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ چین جو ہے، چین تو خیر ہمیشہ ٹیسٹڈ وہ ہے، ہمارا فرینڈ ہے، اچھا ہے، ہمیشہ ساتھ دیا ہے، ترکی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور بھی ممالک ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بہت سارے اوپن نہیں آ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی سفارتی اس کو ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی دبنگ آواز کرنی چاہیے،
ہمیں ثبوت لے کر جانا چاہیے. اس وقت یونائٹڈ نیشنز ہو گیا, سلامتی کونسل کے جو ادارے ہو گئے, اس میں ہمارے پاس جو ثبوت ہیں, چاہے وہ ہمارے پاس جعفر ایکسپریس کا ثبوت ہے, اگر ہم بلوچستان کے ہیں, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے, کراچی کے اندر ہوئی ہے, سپے کے اندر ہوئی ہے, بہت سارے اب کہتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں, ہم حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہے. تو میرے خیال سے فرسٹ پریارٹی اس کو دینی چاہیے کہ آپ ثبوت لے کر جائیں اور ان کو ثابت کریں. دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں 2007 سے آپ شروع کریں. آپ کا ممبئی حملہ ہوا, چاہے پلوامہ ہوا, راجوڑی ہوا, اور بہت سارے یہ ہوئے, اور پہلگام ہوا. اور اب تو دیکھیں نا, اب تو تازہ ترین جو پہلگام کا ہے, ابھی تو انڈین میڈیا خود کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ جی وہ ثبوت دیں نا. آپ نے 10 منٹ کے اندر FIR بھی کاٹ دی, 10 منٹ کے اندر آپ نے ملوث کر دیا پاکستان کو, تو ثبوت کہاں ہے؟ تو یہ بہترین موقع ہے کہ ہمارے سفارتی ذرائع جو ہے وہ جا کے جو عالمی فورم ہے اس پہ بات کریں. اور ہم نے دیکھیں پاکستان نے تو ایک اچھا موقف اختیار کیا تھا کہ جی ہم تیار ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. آپ کو یاد ہے عمران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم تیار ہیں انویسٹیگیشن کے لیے, دنیا کی کوئی بھی انویسٹیگیشن ٹیم آئے اس میں انویسٹیگیشن ہم پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے باوجود اگر ہماری سفارتی سطح پہ کامیابی نہیں ہو رہی ہے تو میرے خیال سے یہ ہماری کمزوری ہوگی. ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ ہے, کیا ان حالات میں خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ڈیل, کوئی باتیں, کوئی اس طرح رابطے ہو رہے ہیں, بیک ڈور مذاکرات؟ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی رابطے نہیں. آپ آج دیکھا علی بن گنڈاپور صاحب کو آج روک دیا ہے, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پنجاب پولیس روک رہی ہے, جبکہ ان کے پاس آرڈر ہے کورٹ کا کہ آپ مل سکتے ہیں. وزراء چلے گئے, ان کو روک دیا گیا. کوئی ڈیل نہیں ہے. صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر عمران خان کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ ملک کی خاطر باہر آئیں تو وہ آ جائے گا, اور کوئی ڈیل کی بات ہوگی تو وہ کبھی نہیں آئے گا. وہ مر جائے گا لیکن آئے گا نہیں, نکلے گا نہیں, نہ کوئی کمپرومائز کرے گا. ملک کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے, اور ملک کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. میرے خیال سے یہ موقع ہے کہ اس وقت قوم کو اکٹھا کیا جائے, اور وہ صرف عمران خان کر سکتا ہے. لیکن صرف جو سیاسی انا ہے, سیاسی انتقام ہے, وہ حکومت ایک طرف رکھ دے اور عمران خان کو ایک اوپن ہینڈ کے طور پہ باہر لائے, اور وہ آ کر اس قوم کو متحد کرے اور دنیا کے سامنے دبنگ آواز میں بات کرے اور انڈیا کو للکارے. تب جا کے آپ کی فوج بھی لڑے گی صحیح, اور آپ کی فوج میں جذبہ بھی ہوگا. اور الحمدللہ ہماری فوج میں جذبہ ہے, ہماری دفاع مضبوط ہے. قوم کو ان کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے.